رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ورال ورا ہے، کوئی حق ادا کر سکتا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا علی کہ تم نے 3 دن بعد آگے مجھے قباء کے مقام پہ ملنا ہے۔ حضرت علی 3 دن کے بعد ساری امانتیں جس کافر مشرک کی تھی سب کو دے کر جب چلتے چلتے، آپ جانتے ہیں مکے کے پہاڑ نوکدار پہاڑ، کہیں جناب والا ہموار جگہ ہے، کہیں اوپر نیچے، جناب والا چلتے چلتے حضرت علی کی جوتی ٹوٹ گئی، پاؤں زخمی ہو گئے، سارا پاؤں زخمی۔ آپ چلتے چلتے جب نبی علیہ السلام کے پاس قباء کے مقام پہ پہنچے، جوتا ہاتھ میں ہے، پاؤں زخمی ہے اور سارے پاؤں کی تلیاں جناب والا چھل گئی ہیں، چل چل کے پیدل۔ اس دور میں گاڑیوں تو تھی نہیں، تو جب نبی علیہ السلام نے دیکھا میں علی کیا ہوا، اللہ کے رسول پیدل چل چل کے ان پہاڑوں کے اوپر، ان نکیلے پہاڑوں کے اوپر چل چل کے میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں۔ نبی فرمایا علی پریشان نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کے پاؤں پہ لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پاؤں کے اندر ایسی طاقت آئی، ایسی طاقت آئی کہ مرتے دم تک میرے قدم ہر میدان میں آگے تو گئے ہیں، پیچھے نہیں آئے۔ یہ لعاب دہن کی برکت ہے۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، صحابہ کرام پریشان حیران، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول فتح نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ علم دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں سے یہ فتح اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اب سارے صحابہ کے دل کے اندر یہ بات آئی، شاید میری بات آئی، یا یہ میں ایک بات کہتا جاؤں کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جس آدمی کے متعلق نبی نے کہا بس اسی کے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی جزوی فضیلت بیان فرمائی، ورنہ باقی صحابہ کے اندر بھی اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو ہر صحابی کے دل میں خواہش تھی کہ میں جاؤں، میرا نام آئے، میرا نام آئے۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے صبح فجر کے بعد پوچھا علی کدھر ہے، تعالو علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے، آنکھیں ایسے ملتے ہوئے، علی کیا بات، اللہ کے رسول آنکھیں کھول نہیں رہی، درد ہو رہی۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی کا تھوک مبارک لعاب مبارک لگنے کی دیر تھی، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک میری آنکھوں میں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ حضرت علی کے ہاتھوں پھر اللہ نے وہ خیبر کا قلعہ حضرت علی نے پھر جوتے کی نوک میں رکھ کے فضا میں اڑا دیا۔